بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، او کما قال رسول علیہ السلام. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اس ماہ مبارک کی طرف بڑھ رہے ہیں جس ماہ مبارک کی عظمتیں اور جس ماہ مبارک کی رفعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. رمضان المبارک جو اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی قربیت کے اسرار و رموز عطا فرماتا ہے. محترم سامعین، موجودہ حالات میں ماہ رمضان المبارک گو کہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. موجودہ وبا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ماحول تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن رمضان المبارک کی برکتیں اور رمضان المبارک کی رحمتیں وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں عطا فرمائی ہیں. ہم عہد کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اس ماحول کو ایک غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کو ویسے تو بڑی عقیدت اور احترام سے منایا ہی جاتا ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، افطار کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں اب ہمارا امتحان اور بڑھ جاتا ہے. جہاں ہم نے خود کو سیف رکھنا ہے، خود کو محفوظ رکھنا ہے، وہیں ہم نے دیگر افراد کی کفالت اور دیگر افراد کے احساسات کا خیال بھی رکھنا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے متعلق ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، ایو الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے، افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال صدقۃ فی رمضان، صدقہ وہ بہتر ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں جو صدقہ اور خیرات کیا جائے وہ دیگر ایام یا دیگر مہینوں میں کیے صدقات سے افضل ہوتا ہے. تو کورونا جس طرح پوری دنیا میں تباہی مچاتا ہوا اور پاکستان میں بھی تشویش کے جو حالات ہیں، ہم ان حالات سے گھبرائیں گے نہیں، اس لیے کہ مسلمان کے لیے یہ مصائب اور آلام اس رب کی طرف سے رحمت کا سبب ہوتی ہیں. مسلمان کی ہلاکت موت سے نہیں ہوتی، مسلمان کی ہلاکت ہوتی ہے بد اخلاقی سے. مسلمان ختم ہو جاتا ہے جب مسلمان کے اندر بد اخلاقی آ جائے، مسلمان کے اندر بے حیائی آ جائے، مسلمان کے اندر جھوٹ آ جائے، مسلمان کے اندر فسق و فجور آ جائے.
مسلمان کے اندر نافرمانی آ جائے، مسلمان جب دین کو چھوڑ دے تب فکر کرنی چاہیے کہ ہاں ان اسباب کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے مسلمان ہلاکت کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ موت مسلمانوں کی ہلاکت کا سبب نہیں ہوتی، موت تو مسلمان کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کی قید سے آزاد ہو کر کے اب اپنے مالک کے قرب میں جا رہا ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ گو کہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک طرح سے ہم روزہ رکھ کر کے خود کو بھوکا پیاسا بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زبانوں کو، آنکھوں کو، فکر کو دیگر فسق و فجور سے بھی بچاتے ہیں، مساجد کو آباد بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں۔ یہ چند ابتدائی باتیں تھی۔ اب انشاءاللہ العزیز وہ حدیث مبارکہ کہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کی ہے، یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں 2448 نمبر حدیث ہے۔ باب فی صوم اشہر الحرم، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام ہی سے مروی انہو سمّ شہر رمضان شہر الصبری، کہ اللہ کے پیارے نبی رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے صوم نصف الصبری، جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ روزہ یہ صبر کا نصف ہے، آدھا ہے، کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی طاعت اللہ، صبر علی محارم اللہ، صبر علی اقدار اللہ المؤلمہ۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: اللہ رب العزت کی فرما برداری پر صبر، اطاعت پر صبر، حرام چیزوں سے بچنے پر، حرام چیزوں سے دور رہنے پر صبر ہے۔ صبر اللہ کی وہ اقدار یعنی وہ تقدیر کہ جو ہمیں تکلیف تو دیتی ہے لیکن ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس پر بھی صبر کرتے ہیں۔ اور یہ تینوں قسمیں صبر کی روزے میں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ فَإِنَّ فِيهِ صَبْرًا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، ہم کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ کھانا پینا ترک کر دینا یہ رب کی فرما برداری ہے، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ پھر ہم شہوات کو، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، مباح کی ہیں، ہم ان چیزوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں، یہ صبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد روزہ دار بھوک اور پیاس کی جو تکلیف اٹھاتا ہے تو اس تکلیف پر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ جسم کی کمزوری آ جاتی ہے، بدن میں ضعف آ جاتا ہے، لیکن روزہ دار صبر کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ رمضان کا مبارک مہینہ کہ جو ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کے یہ تربیت دے رہا ہے کہ اگر ہم میں کا ہر مسلمان اپنی تربیت، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی طرف لگ جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی قدر کو پالے۔ رمضان المبارک کا یہ متبرک مہینہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اب حدیث مبارکہ میں آیا ہر چیز کی، ہر عمل کی جزا موجود ہے۔ اعمال کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک عمل وہ ہے کہ جس پر 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں، یعنی آپ اگر اللہ کی عبادت کریں گے اخلاص کے ساتھ اور شرک سے بچیں گے تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔
اگر آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے اور شرک کریں گے تو جہنم واجب ہو جائے گی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ عمل کرنے جاتے ہیں تو جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ہوگا، یعنی اچھا عمل ہوگا تو جزا بھی اچھی ہوگی، برا عمل ہوگا تو جزا بھی بری ہوگی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے پر ثواب 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن پر اجر 700 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ تعداد ہے، یہ حصر عدد ہے، یعنی محدود کر دیا کہ ہر نیکی کا اجر اتنا اتنا ہے۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی ثواب کو اور جس کے اجر کو تعداد میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا لیکن بے حساب دیا جائے گا، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ کل بروز قیامت ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن جب روزے کے اجر کی بات آئے گی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے تھا سوائے روزے کے، کہ روزہ یہ میرے لیے تھا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ اس میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور اس حدیث کی دوسری معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب جو رب کو پالے، جو رب کا قرب حاصل کر لے، اس کو بھلا کسی اور چیز کی کہاں طلب باقی رہتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آئیں صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کو منانے میں لگ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدوں سے جبینوں کو روشن کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ماحول کو پر نور کرتے ہیں۔ آئیں ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں صدق کے دل سے، اور آئندہ نافرمانی نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ موجودہ جو ہم پر وبا کی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ وبا کی صورت بھی ہم سے ٹل جائے گی جب ہمارا مالک راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔